عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں، یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑیں، نیچے اس کی تفصیلات۔ ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج ہلدوانی کے مسلمانوں کے لیے اور اس میں رہنے والے رہائشوں چاہے ہندو ہو یا دیگر مذاہب سے تمام لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ نے ہلدوانی اراضی پر قبضہ کیس میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ راتوں رات 50,000 لوگوں کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کے بعد ہلدوانی سے ملنے والی خبروں کے مطابق وہاں کے لوگوں نے چین کی سانس لی، اور کئی دنوں بعد اب وہاں جشن کا ماحول ہے۔ سماعت کے دوران جج نے ریلوے اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے اور ساتھ میں مزید تعمیرات پر پابندی عائد کر دی۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے فی الحال ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔ جج نے مزید کہا کہ آئندہ سماعت 1 ماہ بعد 7 فروری کو ہوگی۔ سماعت کے دوران جسٹس کول نے پوچھا کہ اتراکھنڈ حکومت کے وکیل کون ہیں، ریلوے کی کتنی زمین ہے اور ریاست کی کتنی ہے۔ جج نے مزید یہ کہا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ برسوں سے رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اس جگہ کو ڈیولپ کرنا ہے، لیکن تمام پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل سدھارتھ لوتھرا نے عدالت کو بتایا کہ پہلے ریلوے نے 29 ایکڑ کہا، لیکن پھر 78 ایکڑ کہنا شروع کر دیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ ان لوگوں نے کبھی باز آبادکاری کی درخواست نہیں کی اور وہ زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جسٹس کول نے کہا 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن کا دعویٰ ہے، دوسرا وہ جن کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کو زمین پر قبضہ کرنے اور اسے ترقی دینے کا حق ہے، لیکن سب کی بات سننے کے بعد درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ ایشوریہ بھٹی جو ریلوے کی جانب سے پیش ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا ہے اور پوری قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد جسٹس کول نے کہا لیکن اس معاملے کو انسانی بنیادوں پر غور کیا جانا چاہیے، تب تک اس بات کو یقینی بنائیں کہ مزید تعمیرات یہاں پر تعمیر نہ ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی لمبی جو ہے سنوائی ہوئی اور جو ہے دلائل وغیرہ پیش کیے گئے، اور مخالفین کی جانب سے بھی اور حامیوں کی جانب سے بھی۔ اب جو ہے سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے۔ ہلدوانی کے لوگوں میں، خواتین میں بالخصوص مسلمان اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہے تھے، ان میں جو ہے خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے یہ خبر آئی اور خواتین سڑکوں پر آئے تو ایک طرف ہندوتوا کا گروپ لگاتار مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے کو لے کر کے عجیب و غریب قسم کے بیان، دعوے وغیرہ کیے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، تو وہیں دوسری جانب جو ہے ہمارے سکھ بھائیوں کی جانب سے احتجاج میں بیٹھے خواتین ان کے لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے راستے پہ اترے، اور یہ ٹرک وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سکھ بھائیوں کی جانب سے مسلمانوں کے لیے احتجاج میں بیٹھے ہوئے خواتین کے لیے امداد فراہم کرنے مختلف نیتوں سے اور سہولتوں سے تھا، جو اس وقت جو ہے سراہنے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس ٹرک کو آپ یہاں پر ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے تو دوسری جانب بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بے گھر کیے جانے کے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، اور ہمیشہ جو سرخیوں میں چھائے رہتے ہیں انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے بہت زیادہ میڈیا میں مسلمانوں کو بے گھر کیے جانے پر بی جے پی کی تنقید کی تھی۔ ان کی ویڈیو بھی اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں، میں لوٹتا ہوں۔ یہ بستی نہیں خالی کرائی جائے گی تو پردھان منتری کا کون سا ناک کٹ جائے گا؟ آپ ایک بات بتاؤ، کون سا ناک کٹ جائے گا بھائی؟ ہماری لاشیں ہمارے گھروں کے اندر سے ہی نکلیں گی، ہم سڑک پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے ہم سڑک پہ؟ اگر ہم سڑک پہ آتے ہیں تو ہماری لاشوں کی بے قدری ہوگی، ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی، وہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم گھر کے اندر، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، چاہے بلڈوزر چلے یا کچھ بھی ہو۔ تمام چناووں میں بھاجپا کا نیتا جو مجرا گا رہا تھا کہ جہاں جھگی وہیں مکان، 2022 بھائیوں بہنوں متروں، ہر سر پر چھت ہوگا، ہر چھت میں نل ہوگا، ہر نل میں جل ہوگا۔ تو پچھواڑے میں چلا گیا کہ یہاں 70 سال پرانا مندر ہے، یہاں 50 سال پرانا درگا مندر ہے، یہاں دو انٹر کالج ہیں، یہاں بینکوں کے شاخے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔
अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हलक से नहीं उतर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया और यहाँ लगभग 30 से 35 हजार वोटर हैं। पहले भी भाजपा की सरकारें थी, तो क्या उन सरकारों में जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो सड़क पानी बिजली के काम हुए, तो क्या उन भाजपा नेताओं से रिकवरी किए जाने थे? चाहिए। क्यों? कि जब भाजपा सरकार को ये पता था कि ये जमीनें रेलवे की हैं या ये रेलवे ये जमीनें इनकी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यहाँ काम क्यों किया? क्या ये अनपढ़ जाहिर? ग्रामी इधर आज गुजरात में बजरंग दल कारकुनान कहें या गुंडे कहें, उनका एक और जुल्म का चेहरा देखने को मिला। यहाँ पर शाहरुख खान की मूवी जो पठान है पहले से ही तनाज़े का शिकार है और लगातार उसको लेकर के हिंदुत्व ग्रुपों में जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि अब कोई गुस्से की वजह रहे ना रहे, लेकिन वो तो गुस्सा इस तरह के हालात में दिखाते हैं और गुज़श्ता 2-3 सालों से लगातार शाहरुख खान को निशाने पर ले रहे हैं। उनके बेटे आर्यन खान को लेकर के भी जो कुछ हुआ सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब जो है यहाँ गुजरात के एक मॉल में जहाँ पर पठान फिल्म की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ बैनर वगैरह लगाए गए थे, उसको फाड़ करके दादागिरी और गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई है बजरंग दल के गुंडों की जानिब से या कारकुनान की जानिब से। और जो है वो गुजरात के बजरंग दल की ट्विटर हैंडल से ही इस वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो सोर्स यही बता रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग खुल्लम खुल्ला एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और क़ानून का कोई लिहाज नहीं रखते, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। ये कहते हुए इस वीडियो पर इस वक्त जो है बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है। एक बार फिर जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की जो है जुल्म सितम की कहानी सामने आई है। इसराइली जालिम फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे की शिमाली शहर जनीन के करीब एक गाँव पर छापे के दौरान 2 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। जनीन की शिमाली मगरिब में वाक़ कफरदान में 25 साला फवाद मोहम्मद आबिद और 22 साला मोहम्मद समीर को पीर की सुबह गोली मार करके शहीद कर दिया गया। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि शख्स की हालत तशवीशनाक है। पीर के रोज़ मारे जाने वाले दोनों अफराद इस साल मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के हाथों मारे जाने वाले पहले फ़िलिस्तीनी हैं, जो तकरीबन 1 साल से जारी इसराइली फ़ौजी मुहिम में तेज़ छापों हलाकतों का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2022 को मगरबी किनारे में फ़िलिस्तीनियों के लिए 16 सालों में सबसे मुहलिक साल करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, इसराइली फोर्सेस ने 2022 में मगरबी किनारे मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़े में कम से कम 171 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया था, जिनमें 30 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। कम से कम 9000 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इतना सारा कुछ जो है जुल्म व सितम हो रहा है नाज़रीन गिरामी, लेकिन सब के सब इस वक्त जो है इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ खामोश हैं। अरब ममालिक खामोश हैं। अपने आप को इंसाफ पसंद कहने वाले और इंसानी हुकूक़ के जो है रखवाले कहने वाले तमाम के तमाम लगातार फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजियों की जानिब से और काबिज़ यहूदियों की जानिब से, लेकिन कोई भी ज़बान नहीं खोलता। नाज़रीन गिरामी, हमेशा से आम आदमी पार्टी की सेकुलरिज़म पर और मुसलमान दोस्ती को लेकर के सवालात उठते रहे हैं और इसको निशाने पर लिया जाता रहा है और वो किस तरह मौका परस्त है और अपनी सियासत चमकाने के लिए और मुसलमानों के लिए किस तरह मौके पर इस्तेमाल करती है, उसका एक अंदाज़ इस वक्त ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए बीजेपी के 10 अरकान की नामजदगी की गई थी, जिस पर तनकीद करते हुए आम आदमी पार्टी की तर्जुमान आतिशी के ज़रिए से एक तनकीदी बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि गवर्नर साहब ने मुस्लिम चेहरे को नज़रअंदाज किया। यानी
اس بی جے پی کے 10 ارکان میں سے کسی مسلم چہرے کو اس میں لایا نہیں۔ اس بیان کے جواب میں مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی نے اس کا آپریشن کیا اور کہا کہ جو ہے بی جے پی کی بات آتی ہے تو عام آدمی پارٹی کس طرح سے مسلمانوں کے کندھے پر رکھ کر کے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود مسلمانوں کو گزشتہ کئی سالوں سے اکثریت سے ان کے ووٹ حاصل کرنے کے باوجود نظر انداز کرتی رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن میں ارکان اسمبلی کے کوٹے سے 17 ارکان کو نامزد کیا جانا تھا، جس میں سے 16 عام آدمی پارٹی کے نامزد ارکان میں سے ایک بھی مسلم چہرے کو نامزد نہیں کیا گیا۔ یہ وہ عام آدمی پارٹی ہے جو ہے مسلمان کے ووٹوں سے آتی ہے۔ پارٹی نے مسلمانوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ واضح ہے کہ دلی سے منتخب 5 مسلم ارکان اسمبلی کا تعلق اسی پارٹی سے ہے۔ ایسے میں وہ مسلمانوں کے کندھے پر بندوق رکھے ایل جی پر نشانہ سادھ رہی ہے، جبکہ ان کا اصل درد یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے کسی بھی رکن کو نامزد نہیں کیا گیا۔ یعنی عام آدمی پارٹی کے کسی بھی رکن کو نامزد نہ کیے جانے کا ان کو اس قدر درد ہوا کہ وہ صاف طور پر بیان نہیں کیے اور مسلمان کا نام لے کر کے عام آدمی پارٹی جو ہے وہ سیاست کرنے لگی ہے۔ ڈاکٹر رحمانی نے اس امر پر حیرت کا اظہار کیا کہ 90% مسلم ووٹوں سے جیت کی اتنی بڑی اکثریت سے جیتنے والی پارٹی ہر مرحلے پر مسلمانوں کو شدت سے نظر انداز کرتی رہی ہے۔ پارٹی نے نہ تو اچھے مسلمانوں کو ٹکٹ دیے، نہ ہی کارپوریشن کے حالیہ الیکشن میں وافر نمائندگی دی، اور نہ ہی مسلمانوں سے متعلق اداروں، اردو اکیڈمی، اقلیتی کمیشن، عرس کمیٹی، حج کمیٹی وغیرہ میں باصلاحیت مسلمانوں کا تقرر کیا۔ اسی طرح دلی سرکار کے تحت چلنے والے درجنوں کالجوں کی گورننگ باڈی میں مسلمانوں کی تقرریاں نہیں کی، حتیٰ کہ یہ سرکار اماموں اور مؤذنوں کو وقت پر تنخواہ دینے تک سے قاصر ہے۔ ایسے میں آتشی کو اچانک مسلمانوں کا خیال آنا حیرتناک امر ہے۔ ڈاکٹر رحمانی نے یہ بھی کہا کہ پچھلی کئی دہائیوں میں دلی کے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا موجودہ حکومت نے پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل جلد ہی اس حکومت کے خلاف الزامات کی طویل فہرست تیار کر کے وزیر اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر کی سپرد کرے گی، اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو مناسب وقت پر اس حکومت کی نااہلی کے خلاف تحریک کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اسی کے کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے جو نعرہ لگاتے ہیں ان پارٹیوں کو پہلے اندرونی سطح پر چیک کر لینا چاہیے، ورنہ جو ہے مسلمانوں کا اندرونی سطح پر سیکولر پارٹیاں جتنا نقصان پہنچاتی ہیں وہ فرقہ پرست پارٹیاں نہیں پہنچاتی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور افسوسناک خبر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور مسلم خاتون نے اسلام چھوڑ کر کے سناتن دھرم قبول کر لیا ہے۔ اس خاتون نے 2 جنوری 2023 کو سونیت پور ضلع میں جموں گورہاٹ کے قریب تاریخی شیوا پیٹھ ناگ شنکر مندر میں ہندوستان دھرم قبول کیا۔ مسلم خاتون کی شناخت شبنم آرا بیگم کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے 2 جنوری 2023 کو آسام کے جموں گورہاٹ ضلع میں ہندو مذہب اختیار کرتے ہوئے اپنا نام شبنم کشپ رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق خاتون نے ہندو سناتنی دھرم کو اپنانے کے لیے وشو ہندو مہا سنگھ کو تحریری درخواست دی تھی۔ اس کی اس خواہش کے بعد 2 جنوری 2023 کو شیو پیٹھ میں مکمل ہندو سناتنی مذہب کی روایات کے مطابق ویدک منتروں کی گونج میں اگنی کے سامنے اس نے اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہونے کا راستہ اپنایا۔ شبنم آرا بیگم نے میڈیا سے بات بھی کی، کہا کہ مجھے بچپن سے ہی سناتنی دھرم کی طرف رغبت تھی، جسے دنیا کا قدیم ترین مذہب کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ والدین نے بھی ان کی حمایت کی، بھائی نے بھی حمایت کی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی کہانی ہے، لیکن وہی یہ خبر عبرت کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کمیاں پیش آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے ہماری بہنیں اور خواتین وغیرہ اس طرح سے جو ہے مرتد ہونے کا راستہ اپنا رہی ہیں۔ اس کو سنجیدگی سے اب لینے کی ضرورت محسوس کرنا ہر مسلمان کو اس وقت فریضہ بن چکا ہے، اور اس سلسلے میں بڑی سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری مسلم بہنیں مرتد ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ باطل کا راستہ اپنا رہی ہیں۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کے رائے سین میں چلائے جانے والے ایک آنگن واڑی مرکز میں
सब्जी के अंदर गोश्त का टुकड़ा मिलने के बाद 2 लोगों की खिदमत ख़त्म कर दी गई। सरकारी इत्तलात के मुताबिक महिमा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर दीपक संकित ने बताया कि कलेक्टर के हुक्म के बाद इस मामले की जांच की गई। बच्चों की सब्जी में गोश्त का टुकड़ा मिला। इस मामले में शहर के वार्ड नंबर 3 मधेपुरा के आंगनवाड़ी नंबर 1 में मंगल की सुबह बच्चों को दी गई सब्जियों से ये गोश्त का टुकड़ा मिलने पर हंगामा मचा दिया गया था। आंगनवाड़ी कारकुन तरन्नुम खान, असिस्टेंट सुषमा यादव की खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जबकि सुपरवाइज़र सुनीता राजक को मुअत्तल कर दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह सब्ज़ी के साथ गोश्त का टुकड़ा मिलने की खबरों को लेकर के जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे शुरू हुए, वहीं पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है इस वक्त सख्त इक़दाम उठाया गया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों